تو مفتی صاحب، جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے قبل پروفیسر صاحب بھی اس خطبے کا ذکر کر رہے تھے جسے خطبۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور مساوات کا بتایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر کے حقدار ہیں۔ تو ذرا اس پر روشن ڈال دیجئے کہ ہم آج کے زمانے میں کیا اس چیز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ ابھی ڈویژنز میں ہم بٹے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ انسانی حقوق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف پیغامات دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے پیغام دیا، اور اس سے بڑھ کر آپ کا آخری وقت جب تھا تو آپ نے اس میں جو وصیتیں فرمائی، انہوں نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے ملازمین کا بھی خیال رکھنا۔ جی، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج کل ملازمین ہیں، غلام تو نہیں ہیں، لیکن ان کا تو اس سے بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسا خود کھاؤ ویسا اپنے ملازمین کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ملازمین کو پہناؤ۔ یہ برابری اور یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، لیکن ہم لوگ اس دور میں ان ہدایات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جی، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ملازم طبقہ خود بتاتا ہے کہ جی جب ہم کھانا تیار کرتے ہیں، کوئی فنکشن ہے، مہمان آ رہے ہیں، تو بہترین ڈشز تیار ہوتی ہیں، لیکن اسی کوک کو کھانے کے لیے وہ کھانا نہیں دیتے، کل کا یعنی باسی کھانا وہ اسے دیتے ہیں کہ تم یہ کھاؤ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں واضح ہدایات ہیں کہ جو چیز تم نے پکائی ہے چکھاؤ تو صحیح، اس کو کچھ تو ٹیسٹ وہ بھی لے لے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جس دن تم گوشت پکاؤ تو اگر ہمسایوں کے گھر بوٹی نہیں بھیج سکتی تو تھوڑا سالن یعنی شوربہ زیادہ کر لینا، شوربہ ہی ان کے گھر بھیج دینا، ظاہر خوشبو تو جائے گی تو وہ محسوس کریں گے۔ تو اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا خیال رکھا ہے، اور یہ صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کے حقوق کا بھی آپ نے خیال رکھا۔ ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے یوں گردن بچھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا تو آپ نے فرمایا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ پھر آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک چڑیا جو ہے آپ کے اوپر یوں منڈلانے لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اٹھائے ہیں۔ فرمایا واپس کرو، یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کیا ہے، اور یہ سبق دیا ہے کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دو اور ان کو چارہ تھوڑا دو، کام ان سے زیادہ لو، اس طرح نہیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو دین ہے اسلام، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسانی حقوق جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس پر روشن ڈال دیں کہ صاحب اگر آپ اس چیز پر روشن ڈال دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان کی حرمت اور عزت کعبے کی حرمت اور عزت سے زیادہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بتا دیا کہ ایک انسان کی بنیادی حقوق اور ایک مومن کی عزت و تکریم سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں دیکھیں جو جہاں تک مومن کی ذات کا تعلق ہے، مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، تو جب مومن اللہ کی ذات کا قرب پا لیتا ہے تو اس کی تو تمام قسم کی عزتیں، اس کی ذات، اس کی جان، سب کچھ اس کا وہ مقدس اور محترم ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان کے حقوق یا مسلمان کی عزت و تکریم ہی کیا اسلامی معاشرے کے پیش نظر ہے، یا پوری انسانیت کے حقوق کی طرف اسلام ہمیں رغبت جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائی۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بنیادی طور پر حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس میں جو مختلف قسم کے حقوق انسان کو حاصل ہیں
ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس دور کے اندر آج کے فلاسفر، آج کے مفکرین اس کے بارے میں ہمیں ہدایات کیا دے رہے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس کے بارے میں کس طرح ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ جو انسانی حقوق ہیں ان میں سے بنیادی طور پر ہم 3-4 کیٹیگریز کا اگر ذکر کریں کہ اس میں سب سے پہلے انسان کے لیے حق جو ہے وہ اس کی زندگی کا حق ہے، ٹھیک، دوسرے نمبر پر اس کی زندگی گزارنے کا حق ہے کہ اس کی خوراک، لباس، رہائش، اس کے حقوق کو کیا اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ پورا کر رہی ہے۔ کوئی بھی اسٹیٹ جو اپنے آپ کو فلاحی قرار دے رہی ہے کیا وہ یہ سارے انتظامات کر رہی ہے کہ اس کے باسی جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ تمام حقوق جو ہے مہیا کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد معاشی اور معاشرتی حقوق آ جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی اس سوسائٹی کے افراد ہیں ان کے لیے اسلامی اسٹیٹ کس قسم کا نظام چلا رہی ہے جس کے اندر ہر کسی کو اس کے حق جو ہیں اس کی دہلیز پر مل جائیں۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاش کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے کیا اسلامی اسٹیٹ کے تمام افراد، خواہ اس میں غیر مسلم افراد ہیں خواہ مسلمان ہیں، ان کے لیے وہ معاشی ماحول دیا جا رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی معیشت کو، اپنے معاش کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر سکیں۔ یہ چیزیں جب ہم آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی ریاستیں جو نام تو اسلام کا لیا جاتا ہے لیکن ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے وہ کما حق کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ اکا دکا کسی ایک مسلمان اسٹیٹ کو آپ چھوڑ دیں، باقی عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مغربی کلچر کا اور تہذیب کا دور دورہ چل رہا ہے اسی کے رنگ میں ہم بھی رنگے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ مقام افسوس ہے کہ ہم اس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ مفتی صاحب، اختتام پر اگر آج آپ دعا خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے کروا دیں جن کے بنیادی انسانی حقوق ابھی پامال ہو رہے ہیں، جو حالت جنگ میں اس وقت موجود ہیں، اور پھر وہ ہمارے بھائی جو کہ سرحدوں پر ہماری حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ میں ایک حدیث پاک مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے، پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں کرتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن نیکیاں اس کی پہاڑوں کے برابر رکھی ہوئی ہیں اور ادھر سے وہ لوگوں کی لائن بنی ہوئی ہے جن کے حقوق اس نے مارے تھے، ادا نہیں کیے تھے۔ اب ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے، اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو تاکہ دنیا کا جو اس کا حق پامال ہوا تھا اس کا بدلہ ہو جائے۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا آتا ہے، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کی پہاڑوں کی مقدار کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں جن کے حقوق اس نے پامال کیے تھے۔ اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، اب نیکیاں تو ہیں نہیں جو ان کو دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے کچھ گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ حالانکہ اس نے وہ گناہ نہیں کیے لیکن لوگوں کے حقوق پامال کیے جس کے نتیجے میں ان کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب انسان یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے سے وابستہ ہر انسان کا حق ادا کریں۔